أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ و مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی فرمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ ابھی معزز سامعین، ابھی میں نے جو آیت تلاوت فرمائی وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277 ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر اللہ کے حکم پر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اور مومنوں میں شمار کروانا چاہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تسلیم کیا تھا۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب اللہ رب العالمین ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے گا۔ یعنی ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ اگر ایمان اس قسم کا نہیں ہے جس قسم کا ایمان نبی کے صحابہ نے اختیار کیا، تو ایسا ایمان انسان کی نجات اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب مبارک سلم کے صحابہ کی قسم کہ ان کا ایمان کیسا تھا، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا ایمان اس طرح کا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی کے تمام پہلو اور زندگی کے تمام لمحے، زندگی کے تمام گوشے اور زندگی کے تمام ادوار اس قالب میں ڈھالنے ہیں جس قالب میں ڈھالنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے جانے اور سمجھے کہ صحابہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی ان کے نزدیک ایمان اور اسلام زبان سے اللہ کی توحید کے اقرار کر لینے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مان لینے کا نام تھا، بلکہ اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ نبی محترم رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھی جن کو وہ ایمان کا اور اسلام کا حصہ اور جز سمجھتے تھے۔ اگر اسی طرح ہم بھی ان چیزوں کو ایمان کا حصہ اور جز سمجھیں تو راہ نجات کے راہی بن جائیں گے، اور اگر ہم نے ان چیزوں کو تو الگ رکھا اور یہ کافی سمجھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہماری نجات کے لیے یہ بات کافی ہوگی، تو ماں سوائے اس بات کے کہ ہم ایسی گمراہیوں کا شکار ہو گئے کہ جن سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں، ہمیں ایمان اور اسلام سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔
آپ یہ بات توجہ سے سنیں کہ رب العزت نے پورے کلام مجید کے اندر کہیں بھی نجات کے لیے کلمہ طیبہ کے اظہار کو اور اس کے پڑھنے کو کافی قرار نہیں دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ لوگ نجات پانے والے ہیں، بلکہ جہاں بھی جنت کا، جہنم سے بچنے کا اور نجات پانے کا تذکرہ کیا وہاں کلمہ توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا بھی اضافہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، کہا اللہ رب العالمین نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو سن لو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں بلکہ ایمان لا کر جنہوں نے نیکیوں کا ارتکاب کیا، اچھے عمل کیے، ان کے لیے نجات ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اچھے اعمال کی توضیح بھی کلام پاک کے الفاظ میں فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اچھے اعمال یہ ہیں کہ نمازیں ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کو دیا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر رب پر واجب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حشر کے میدان میں نہ غم زدہ ہوں گے نہ جہنم سے خوف کھائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ مربوط جانا۔ صرف زبان سے اقرار و اعتراف، اظہار اور اعلان یہ انسان کو مسلمان کی برادری میں تو داخل کر دیتا ہے، لیکن انسان کی نجات کے لیے یہ اظہار کافی نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو کچھ اور بھی ایمان کے اوپر اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اے لوگو یاد رکھو نجات کن کے لیے ہے؟ نجات ان کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جزو زندگی بنایا۔ جس نے صرف ایمان کو نجات کے لیے کافی سمجھا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے نجات نہیں، جیسا کہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو جنت کی منزل کے راہی بنیں گے، جو جنت کو پانے والے ٹھہرائے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی اختیار کیا۔ اس لیے میں یہ واضح کرتی چلوں کہ مسلمان دو قسم کے ہیں، ایک مسلمان ہے قانونی اور ایک مسلمان ہے حقیقی قانونی۔ حقیقی قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، توحید کو مان لیا، رسالت پر ایمان لے آیا۔ ایسا شخص قانونی طور پر مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوا، لیکن یہ شخص حقیقی مسلمان نہیں ہے، اور یہی قسم کے لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 میں یوں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے۔ اے میرے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے اپنے آپ کو مومن نہ کہو، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قانونی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن گئے، لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوئے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس نے زبان سے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی توحید، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کیا جنہیں شامل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، عملی طور پر اسلام کو ثابت کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پر حملے کے لیے جائے، رات کو شب خون نہ مارے، صبح کا انتظار کرے، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آئے، لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے تو وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ اگر اسلام کے لیے دعووں کے باوجود اس
اس بستی میں اذان نہیں ہوتی، لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں نکلتے، اس بستی پر حملہ کیا جائے کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں ہے۔ قانونی طور پر لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں کی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اقامت صلاۃ ہے۔ یاد رکھو، جو شخص مسلمان کہلاتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا آدمی جنت میں جانا تو بڑی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ صرف ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے برعکس قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے، جیسے سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 میں آتا ہے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز میں پھینکوا دیا؟ ذرا سینوں پر ہاتھ رکھ کر آیت کا لفظی ترجمہ سنیں۔ رب العالمین جواب دیتے ہیں کہ وہ جہنمی کہیں گے، اللہ نے ان کے الفاظ جو کہے جائیں گے ان کو قرآن مجید میں درج کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا تھا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم کلمے کے بڑے ورد کیا کرتے تھے؟ جواب میں وہ کہیں گے، سورہ مدثر آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم پختہ نمازی نہیں تھے۔ صلاۃ اقامت صلاۃ کے فرائض کے ترک نے کلمے کے باوجود ہمیں نجات نہیں بخشی، ہم جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے فرمان سے قرآن پاک کی اس آیت کی توثیق ہوتی ہے، تفسیر اور توضیح ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بین الرجلین و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آئیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت کو خوابوں میں کھوتا رہا، صبح نمودار ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر کر بھی سو کر تو بیزار نہ ہوا۔ آئی ظہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر کتنا تجھے پھنسا دیا، ملے گا رزق تجھ کو نماز کے بغیر بھی، پلے گا تیرا گھر نماز کے بغیر بھی۔ دیکھ آ گئی نماز عصر توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو نہ اسے تو اسے ادا کر، تندرست ہے جو تو یہ شکر ادا کر، بدن کو اپنے سجدوں کی لذت دیا کر، چل دیا آفتاب غروب ہونے کو، نماز مغرب ہے اب شروع ہونے کو، ختم ہو گیا تیری زندگی کا ایک اور دن، ختم ہو گیا تیری زندگی کا ایک اور دن، چلا گیا یہ بھی تیرے ہاتھ سے نیکیوں کے بن۔ آج اگر ہم نظر دوڑائیں اپنی زندگیوں پر تو ہمارا حال کچھ اسی طریقے کا ہو گیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم اپنی زندگیوں میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز کی اہانت یعنی ترک کی اور اسے معمولی جانتے ہوئے ترک کر دیا اور چھوڑ دی، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نماز روزے کا پابند رہوں گا۔ اگر اس نے نماز روزے کی پابندی نہیں
نہیں کری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس کی پابندی کروں گا۔ اگر رب کے قرآن کی، نبی کے فرمان کی پابندی نہیں کرتا تو اس کا کلمہ بھی جھوٹا ہے، کلمے میں سچا نہیں ہے۔ اقرار تو یہ کر رہا ہے جو اللہ اور رسول کہیں گے میں مانوں گا، اور وقت پر نہ رب کی بات مانتا ہے اور نہ رسول کی بات مانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو کے نماز کا تارک بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے مسلمان نماز کو ترک کرے اور ایسا ہی بیٹھا رہے، باجماعت نماز نہ پڑھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے لیے میں کسی اور کو اپنے جگہ کھڑا کروں اور خود مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت کے اندر شامل نہیں ہوا اس کے گھر کو آگ لگا دوں، کیونکہ وہ گھر مسلمانوں کا گھر نہیں۔ اتنی شدید فرمائی اور اتنی شدید حدیث کے اندر آیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، ہم نے منافقوں کی پہچان کے لیے ایک موٹا اصول وضع کیا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ جو شخص عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ صرف پیچھے رہنے سے لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا، اور جو نماز میں حاضری ہی نہیں دیتا ہو، جس نے کبھی نماز ادا نہیں نہ کی ہو، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، قیامت کے دن بارگاہ ربانی میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز پڑھتا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ وہ ذرا سوچ لے، وہ اپنی زندگیوں پر غور و فکر کر لے۔ زندگی تو بڑی ٹھاٹ سے گزار رہا ہے، بڑی کروفر سے گزار رہا ہے، بڑی عزت کے ساتھ گزار رہا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ذلیل وقار ہو جائے گا۔ روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا آدمی جو انتہائی بوڑھا ہو، اب اس کی جوانی کے پلٹنے کا کوئی امکان موجود نہیں، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت نے اجازت بخشی ہے کہ وہ اپنے کفارے کے طور پر، اپنے فدیے کے طور پر جو روزے نہ رکھے، کسی کو اپنی جگہ روزہ رکھوا دے۔ اسی طرح ایسا بیمار آدمی جس کی شفا یابی کی کوئی توقع نہ ہو، دل کا بیمار ہے یا شوگر اتنی زیادہ ہے کہ اب اس کی تندرستی کی کوئی امید اور توقع موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ کسی کو کفارے کے طور پر روزہ رکھوا دے، اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا ہے، اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ نماز ایسا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اگر کسی میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے اس کو بھی معاف نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، لیٹ کے پڑھ لے۔ یہ نہیں کہا جو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو نماز معاف ہو گئی ہے، کہا کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے۔ کسی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کے بھی ادا نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارے سے نماز پڑھ لے جس کے ہوش و حواس قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نماز معاف نہیں کی ہے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ اتنی سخت بیماری کے عالم میں بھی نماز کو معاف قرار نہیں دیا، حالانکہ دوسری طرف چلتے پھرتے آدمی کو جو بیمار ہے اور اس کو شفا یابی کی کوئی توقع نہیں، خیال ہے روزہ رکھے گا یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، چلتا پھرتا ہے، اس کو روزہ معاف کر دیا گیا ہے۔
لیکن نماز اگر کوئی اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس شخص کو نماز معاف ہے جس کی ہوش و حواس قائم نہیں، اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہے۔ اس قدر نماز کے بارے میں تاکید ہے اور قرآن مجید کی طرف آؤ، اللہ رب العزت نے نماز کو عین حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا۔ گولیاں برس رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جیسے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اس کی دوسری کڑی لے کر آپ تمام کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔